تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدون إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر اور کرم اور فضل کہ اس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ مل بیٹھ کر کے قرآن مجید کی سورہ زمر کی ابتدائی 3 آیات کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرما دے. یہ اس رب کا خصوصی کرم ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے. سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے. اس کو نہیں سمجھو گے تو عبادت کوئی نہیں. تو جو سب سے بڑا منبع ہے اس منبع کو پکڑنا ہے. تو امت مسلمہ کو اگر جوڑ چاہیے، آپس میں اتحاد چاہیے، ایک قبلہ ایک رب چاہیے، تو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں. قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے بغیر ہماری منزل ایک نہیں ہو سکتی، ہماری فکر ایک نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ ایک نہیں ہو سکتی. آج کی ان اہم آیات میں بڑا پیغام پنہا ہے، اور لگتا تو 3 آیات ہے لیکن ہے کوئی 6 7 8 آیات لگتی ہے. اور پھر ہر لفظ کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بھی اگر ہم ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں تو ہمارا پورا دن گزر جائے گا، پھر بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن ہم مختصر وقت میں ترجمے کی حد تک جاتے ہیں اور ترجمے کو سمجھتے ہیں، تاکہ سمجھنے کے بعد میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں تک اس عظیم الشان دعوت کو پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو آپ انعماد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 15 منٹ دیں گے آپ، لیکن غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ. سب سے پہلا ہے زمر. زمر کا ترجمہ میں لکھا انگریزی میں گروپ کہتے ہیں ٹیم کو، جماعت. اچھا، جو عربی ہے اس میں پارٹی، جماعت، تنظیم اور چھوٹی پارٹی، بڑی پارٹی، ہر ایک کے لیے لادا لاتا ہے. کوئی بہت سارے نام. اسی طرح ہماری زبان میں بھی جماعت ہے، فوج ہے، ٹیم ہے، گروہ ہے، لشکر ہے، اس طرح ہم بھی استعمال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں گے کہ کس گروپ کی بات ہو رہی ہے. آخر میں جا کر کے اس کا اللہ نتیجہ بتائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو
سب سے پہلے ہم آج کی کتاب آیات کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تنزیل ہے. اب مجھے سمجھانا ہوگا تنزیل کو. تنزیل کا جو لفظ ہے اگر ہم یہاں لکھتے ہیں تنزیل تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تا ہے، پھر نون ہے، پھر سا ہے، پھر یا ہے اور پھر لام ہے. اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو تا ہے یہ اپنی طرف سے ہے، یہ یا جو ہے یہ اس میں نہیں ہے. اگر ہم ان کو یہ اور یہ ملائیں گے تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ نزلہ. اسی طریقے سے اگر ہم علم کو لے آتے ہیں، یہاں علم، تو علم کے لیے ہمیں سب سے پہلے کون سا اپنی طرف سے لگانا پڑے گا؟ تا. تو پھر عین اور لام موجود ہے، اس پر نون اور یہ ہے، عین اور لام موجود ہے. اب یہ یا اس میں نہیں ہے، یا ہم نے اپنی طرف سے لگانا ہے، تو یہ یا لگا دیا. اور آگے اس کے اندر کیا ہے؟ میم ہے. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ اگر یہ تا لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ تعلیم. اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ لفظ کلمہ اس بدل پہ لاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ تکریم. تکریم. اب اگر ایک اور لفظ ہے مہد کو لگا تو میں تا لگاؤں گا پہلے، میم ہے کے بعد کیا لگاؤں گا؟ یا لگا دوں گا، کیا بن جائے گا؟ تمہید. تمہید. اب سمجھ رہے بات کو؟ اس طرح نظم ہے تو نظم میں کیا کروں گا؟ میں نے کیا لگاؤں گا؟ تا، تنزیل. نون، پھر سواد موجود ہے، یا لگا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کیوں؟ یہ اسی لیے اس طرح یہ جو آتے ہیں اس کو ناؤن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. اب اس طرح کا جب لفظ آتا ہے اس کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا. ایک دم اتارنے کو کہتے ہیں انزلہ، انزال. ایک دم کسی چیز کو اتارنا انزال ہے. لیکن اگر کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرے اس کو کہتے ہیں تنزیل. اب مجھے بتائیں تعلیم کا کیا معنی ہے؟ بتدریج علم حاصل کرنا. اسی طرح تمہید آہستہ آہستہ کسی کو کھولنا. اسی طرح تنظیم یہ نظم سے تو تنظیم ایک دن قریب بنتی ہے. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو جمع کریں گے تو پھر کیا بن جائے گی؟ تنظیم بنے گی. بالکل اسی وزن کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، یہ کذب آ جائے گا تکذیب، کفر آ جائے گا تکفیر، اسی طرح یہ آ جائے گا کرما، تقریب. تو آپ نے یہ سوچنا ہے اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ بننا چاہیں تو آپ کو یہ پیٹرن اختیار کرنا پڑے گا. تو اب اللہ ہماری تنزیل نازل کرتا ہے. کتاب، یہ کتاب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وہ اللہ کیا ہے؟ جو زبردست. بہت طاقتور، غالب، عزیز، زبردست. یہ ساری صفات اس کے اندر. عزیز کا جب ہم نے لگایا ہے اور عزیز کے ساتھ اگر ہم میم لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا معزز، اور اس کے ساتھ اگر یہ لگائیں گے اعزاز، اسی لفظ لگا کے اعتزاز. ہاں اسی لفظ کو اگر زیادہ وزن پہ لائیں گے تو اس کے اندر کیا لگاؤ گے؟ یا لگا دو گے تو یہ لفظ انفینٹی ہو جائے گا. عزیز بہت ہی زیادہ، غالب، طاقتور. اور اس کے بعد ایک اور لفظ عزیز جہاں ہے وہ کیا ہے؟ جہاں طاقتور ہے اپنے سارے فیصلے حکمت کے ساتھ کرتے ہیں.
یعنی زبردستی نہیں کرتے، یہ حکمت ہے، بہت حکمت والے ہیں۔ جس کے پاس اتنی بڑی حکمت ہو، ہر چیز کو بنانے والا ہو، ہر چیز پر مکمل طاقت ہو، یہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی۔ اس کتاب کی اہمیت کیا ہو؟ غور کریں اس بات، اس آیت پہ غور کریں۔ جس نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، یہ کتاب نازل کرتا ہے، ہستی ہے، وہ بہت زبردست ہے، بہت طاقتور ہے، بہت عالم ہے اور بہت حکمت والا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن حکمتوں کے ساتھ میں اللہ ہوں، میری کتاب نمائندہ ہے زمین پہ، تم نے اس کتاب کے ساتھ ملنا ہے۔ اِنَّا بے شک ہم نے اب اس کا بھی ہم نے، تو اب جب ہم کریں گے تو ہم نے تو ہٹائیں گے تو ہم نے ہی کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اس کے تیری طرف اس کتاب کو اب ہم مخاطب کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف، تو تیری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر وہ آدمی جو اس کلام سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اس کی طرف ہے، تیری طرف، کہ تیری طرف ہم نے ہی نازل کیا ہے اس کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ۔ اس میں ہر چیز حق پر ہے۔ جب تمہارے پاس حق کا کلام آ گیا ہے تو اس کلام کا مدعا کیا ہے؟ فاعبد، کیا کرو؟ بس غلامی اختیار کرو، بس غلام بن جاؤ، عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، کس کی؟ اللہ کا غلام بن جاؤ، مخلصاً، مخلص بن کر۔ ہاں، اس میں یہ بتا رہا ہے بالکل بالکل شرک سے پاک کر کے، اور جب تم مخلص بنو گے تو اس کا کیا ہے؟ تم کرو گے لہو، اس کے لیے مخلص بن جاؤ، اس کے لیے کیا ہے؟ اس دین کے لیے، یعنی اس دین کے لیے کیا ہوگا؟ مخلص بن جاؤ۔ اب دین کی طرف ہم آتے ہیں، یہ دین ہے کیا؟ دین یہاں لکھا ہوگا، اب دین میں لکھا گیا، اچھا دین کے ساتھ میں یہ لکھا ہوں، اس کے ساتھ میں یہ لکھتا ہوں مدینہ، اس کے ساتھ دین کے ساتھ زبر کے ساتھ میں لگاؤں گا تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی دین کیا ہے؟ مدین ہے، یعنی مدین کس کو کہتے ہیں؟ سیولائزیشن، آپ کا لین دین ہے، کاروبار ہے، آپ گھر میں کس طرح ہے، ماحول میں کس طرح ہے، باہر کس طرح ہے، آپ اس دین کے لیے ہر جگہ مخلص بن جاؤ، اس دین کو کیا کرو؟ خالص کر کے دکھا دو۔ جس طرح مسجد میں آپ آئے، ایک رب کے سامنے جھکتے ہو، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو معاملاتی دنیا میں لین دین میں بھی تم کیا ہو جاؤ؟ تو ہم دین میں لین دین میں مخلص نہیں ہیں، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ سارا فائدہ اپنی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ قرآن اس لیے اتار رہا ہوں کہ یہ تمہارے پاس منشور ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ دستاویز ہے، تم اپنے منشور نہ بناؤ، منشور یہ ہے، اس منشور میں سب چیزیں بالکل سچ پہ مبنی ہیں، تو مخلص بن کر کے اس دین کے لیے اللہ
اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کا غلام کیا کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں وہی کرو، اس کتاب سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب دیکھا ہے کہ کیا کریں، اللہ خبردار آگاہ رہو۔ اب چونکہ ہمارے لیے اللہ ماں باپ سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ مہربان، وہ کس طریقے سے سمجھاتا ہے، اللہ کو خبردار ہو جاؤ، للہ الدین، اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے ہے یہ دین، اور یہ دین کیا ہے، یہ خالص دین اللہ کا ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ دین جو قرآن مجید بتا رہا ہے یہ کیا ہے، حق ہے، اس میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اس کلام کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں کسی کی غلامی، کسی اور کتاب کی طرف رجوع، کسی اور کتاب کو اہمیت دینی چاہیے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے، لیکن کیا کیا تم لوگوں نے، اب تو اس کو پتہ ہے ان کی کمزوری کیا ہے، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، پکڑ لیے، جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیے، بنا لیے، اختیار کر لیے، من دونہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی بنا لیے، اولیاء، اپنے لیے کیا بنائے، اولیاء بنائے۔ اللہ ولی نہیں ہے یار، ولی تو اور بھی نہیں، ولی صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کو کیا ہے، انت مولانا فانصرنا، تو مولانا صرف کون ہے ہمارا، اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا باقی بھی مولا ہیں، باقی بھی مولا کائنات ہیں، کوئی مولا کائنات نہیں، مولا کائنات صرف کون ہے۔ جب اس طرف لوگ بلاؤ گے نا تو ان کے پیٹ میں مروڑ آ جائے گا، ہم تو اوروں کو مان رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے سوا کسی اور کو اپنے معبود، اپنی اولیاء پکڑ لی، اختیار کر لیے، جب آپ ان سے کہیں گے یار کیا کر رہے ہو، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے کلام کی طرف نہیں آتے ہو، تو میں اپنی کتاب پکڑ لی ہے، تو کیا کہتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ، نہیں ہم بندگی کرتے ہیں ان کی، ہم نہیں ان کی بندگی کرتے ہیں، نہیں غلامی کی کرتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، اللہ، مگر کیا کریں، اللہ کے قریب جانا ہے، وسیلہ چاہیے نا، کیا کہ یقربونا، ایک کے معنی تاکہ، یا کے معنی یہ اولیاء، قربا کے معنی قریب کر دے، واہم کے معنی سب یہ سارے، اور نا کے معنی ہمیں، ہم اس لیے ان کے قریب جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ وسیلہ کس کو مان رہے ہیں، انسانوں کو، کہ یہی بابا ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بہت عزیز ہے، قریب ہے، تو یہ ہمیں کیا کر دیں گے۔ آپ جب کسی کئی کتاب میں پڑھو، یہ کتاب پڑھو، کرے یار اس کتاب کو بھی یہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ کہتے کیا ہے کہ ہم یار اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی زلفا، زلف کہتے ہیں زلف کا لفظ ہے،
زلفا کے معنی کیا ہے؟ زلف آپ کہتے ہیں یہ میرا ہم زلف ہے، کہتے ہو ہم زلف کیسے کہتے ہیں؟ ایک بہن کس کے بعد دوسری اور ایک بہن اور، وہ جو دونوں بہنیں جس کو بیاہ ہوئی وہ دونوں آدمی علیحدہ علیحدہ، ایک کے پی کے کا ہے ایک کراچی کا، یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ ہم زلف ہو گئے۔ ہم زلف کے معنی کیا ہو گئے؟ یہ آپ ایک دوسرے قریب ہو گئے۔ زلف کے معنی کیا ہو گیا؟ قریب۔ اس کے معنی کیا ہے؟ زلف کے معنی قریب۔ مگر ہم اسی لیے اس کے ساتھ تاکہ میں ہمیں اور زیادہ رب کے قریب کر دیں، یہ ہر آدمی یہی بہانے کرتا ہے۔ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ وہ نہیں کرتے، اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے اور کتابوں کا، لیکن یہ کتابیں بھی قرآن کی طرف کیا کرتی ہے؟ ملاتی ہے۔ جب وہ قرآن کے ساتھ ملاتی ہے تو وہ قرآن کے ساتھ مل جاؤ نا۔ اگر تم نے رب سے ملنا ہے تو رب سے ملنے کا طریقہ تو یہ ہے۔ اچھا یہ کیوں نہیں بیان کرتے اس کو؟ یہ جو بیان نہیں کرتے قرآن کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا پیر اپنا بڑا جو ہے ان سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہ دروازے بند نہیں کرنا چاہتے۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، اور یہ معاملے رہیں گے۔ اگر یہ بند کر دو گے تو معیشت کے دروازے ان کے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت بھی تھا، یہی مکہ والے یہی کرتے رہے، ان کا سارا دار و مدار انہی بتوں پہ تھا۔ یہود سعود جتنے بھی 360 بت تھے، ہر ایک بت کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ ہمارا یہ کام کرے گا، ہمارا وہ کام کرتا ہے۔ اس طرح آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں یہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، تو انہوں نے ان خداؤں کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ کام یہ بھی کر سکتا ہے۔ اب طوفان آ رہا تھا تو کہہ رہے طوفان بچانے والا، ان لوگوں نے کیا کہا کراچی میں طوفان بچانے والا کیا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی۔ جب کو بچانے والا کون تھا؟ یہ بہت سارے لوگ کا عقیدہ بن جاتا ہے، تو یہاں بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوئے وہی بچا رہے ہیں، ولی نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا؟ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ کیا کرے گا؟ یحکم، فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے مابین، فیما، ان چیزوں میں، جو وہ جس میں یختلفون، یہ کیا کرتے رہے؟ اختلاف کرتے رہے۔ یہ جب اختلاف کرتے رہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کو رکھے گا۔ یہ دیکھو میں نے تمہیں یہ کہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا اور ہمیں چکر میں ڈال دیا ہے۔ آپ ہر مسجد میں جائیں، کسی مسجد میں قرآن نہیں سمجھایا جاتا ہے، کیوں نہیں سمجھاتا؟ یہ اپنے پیر، اپنے جو جنہوں نے بنائے ہیں نا خدا، ان سے بے رخ ہو جائے، کیونکہ ایک رب کو مانتے نہیں ہیں، یہ کئی بابوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی طرف اس لیے میں بلاتا ہے تاکہ ہم کیا ہو جائیں؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے
تو تمہارے نفر کا تمہارے اوپر شیطان حملہ نہیں کرے گا. اب شیطان حملہ آور کب ہوا؟ جب اپنے اس کلام کو ان اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جواب دے رہا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے، یقیناً اللہ لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا ہے، نہیں ہدایت دیتا ہے، نہیں راستہ دکھاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پھر بولتے جاؤ، وہ نہیں بتائے گا. مان ہر اس شخص کو، ہر اس شخص کو، یہ انگریزی میں مین نہیں، وہ جو کیا ہے کاذب، جھوٹا ہو، اپنی بات میں جھوٹا ہو، اور کفار، بہت بڑا ناشکرا ہو، بہت بڑے ناشکرے کو اور بڑے جھوٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت. ہم کس بات پہ جھوٹے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہر معاملے میں مدد مانگیں گے، مدد مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اب سیدھا راستہ دکھا دے. تو سیدھا راستہ کس میں ہے؟ کلام پاک میں. یعنی اسی وقت دعا قبول ہو گئی جب آپ نے نماز پڑھی. اس نے کہا میری کتاب پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلو. تو ہم کہیں کتاب تو تمہاری امید رہے ہیں، ہم اور کوئی راستہ چاہتے ہیں جو آسان طریقہ ہو، اور بس وہاں تمہارے تک پہنچ جائیں گے تو مطلب کا ہو. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ وہ ہدایت، رہنمائی منزل تک نہیں لے جاتا ہے ہر جھوٹے شخص کو اور ہر ناشکرے شخص کو. ہم ناشکرے ہیں اس قرآن کے، ہم اس قرآن کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. قرآن موجود ہے، ہم اس قرآن کے قریب نہیں آتے. آپ کا مسجد میں قرآن بیابان، وہاں جاؤ کہیں بھی قرآن نہیں ہے. ان کو ایسا ٹیکہ لگایا ہے لوگوں کو کہ اس قرآن کے قریب مت جایا کرو، ہر آدمی سے نہ پڑھا کرو، تم یہ ہو جاؤ گے، تم وہ ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے. تاکہ اگر جتنے زیادہ یہ جھوٹے ہوں گے، اتنے ناشکرے ہوں گے، اتنے ہی ہمارے پیچھے چلیں گے. اور اگر یہ صحیح سچ ثابت ہو جائے، ان کو قرآن کا پتہ چل گیا، تو پھر ہمارے پیچھے نہیں آئے. اسی لیے قرآن کو بیان کرنا یہ اصل میں ان کا کام نہیں ہے. ان کو دو خداؤں کو خدافظ کہنا پڑے گا. ایک کلام کو پکڑیں گے، باقی جتنے بھی اولیاء کرام، جتنے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اولیاء کرام وہی ہوگا جس کے پاس قرآن ہوگا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ولی کیسا ہوگا، ولی کی پہچان کیا ہوگی؟ ہر دور میں ولی ہوں گے، پیغمبر تو نہیں ہوں گے، ولی تو ہوں گے نا. تو میں ولی کو کیسے پہچانوں گا؟ اس نے کہا مجھ سے تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ جس شخص کا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہوگا وہ وقت کا ولی ہوگا. جس کا قرآن سے تعلق نہیں ہوگا، وہ بظاہر کتنا بھی زبردست ہو، وہ اندر سے شیطان ہوگا، وہ ولی نہیں ہوگا. جس کے پاس کلام پاک نہیں ہے وہ ولی کیسے ہوگا؟ یہ ولی بناتا ہے کون؟ قرآن. اس قرآن کے قریب ہم نے آنا ہے. ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور اپنی جگہ پہ ہم اگر پورا دل لگا دیں دیگر کاموں میں، تو کیا قرآن مجید کو آدھا گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے؟ اگر ہمارا یقین ہو مکمل تو پھر اس قرآن کا مطالعہ کریں. میں صبح پڑھ کر آیا ہوں، پھر آپ کو پڑھا رہا ہوں. میں کسی دارالعلوم میں تو نہیں گیا ہوں، کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں، کسی مولوی کے پاس نہیں گیا ہوں. تو میں نے قرآن خود دیکھا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آ کر کے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اب میں اس کے لیے کہوں گا کہ بھائی یہ فلاں دور میں آیا تھا، فلاں دور میں آیا تھا، فلاں دور میں، یہ دور کے لیے اس دور، مجھ سے اس دور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اس دور میں کیا تھا. میں تو پیدا نہیں ہوا تھا. اس سے کہا جائے کربلا بیان کرو تو میں کہوں میں کربلا میں تھا نہیں.
ہم کہیں جنگ جمل اور جنگ اسپین بیان کرو تمہیں تو خیر تھا ہی نہیں. تو قرآن مجید میں کوئی کم واقعات ہیں، ثمود کے واقعات، عاد کے واقعات، لوط کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کوئی کم ہیں؟ ان کو نہیں بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے جو قرآن میں نہیں ہے، اور اس پہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو. یہ قرآن کو ہم نے چھوڑا، ہم نے تاریخ کو پکڑ لیا. وہ تاریخ میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.